آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی صورت میں آپ کو وزیر اور مددگار عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ آپ علیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہم الکتاب المستبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آج کافی مہینوں کے بعد ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ آج ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ جو پہلے ہم بیان کر رہے تھے، کتاب سیرت الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، تو جہاں سے وہ چھوڑی تھی وہاں سے آج سے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ آگے یہ کتاب ہم مکمل کریں گے۔ تو آج جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے ذکر خیر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت خضر علیہم السلام۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت کا سن کر فرعون نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کروائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے ایک شعر کہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا کوئی وال بھی بنگا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش کروائی۔ جوانی میں ایک قبطی کے قتل ہونے کے بعد آپ مدین کی طرف ہجرت فرمائی، تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کئی سال تک آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی شہزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی اور راستے میں مقدس وادی طویٰ میں نبوت اور رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تو یہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی پروانہ نبوت عطا ہوا۔ تو یہاں سے مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کو دعوت توحید دی اور پیغام رسالت پہنچایا۔ فرعون نے اسے قبول نہ کیا اور جادوگروں کے ذریعے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریا کے پار تشریف لے گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے بچھڑا پوجنے، تورات عطا ہونے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات وغیرہ کے اہم واقعات رونما ہوئے۔ تو آگے ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ تو اجمالاً تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج
ذکر خیر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، سبق نمبر 1، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو اس باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مبارک نام موسیٰ اور لقب کلیم اللہ صفی اللہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران صفی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ نسب نامہ آپ کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور نسب نامہ یہ ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یہی نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ تو ولادت کے بعد بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 سال بعد میں پیدا ہوئے، اور 120 سال عمر پائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی، تو درمیان میں کافی عرصہ گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 400 سال کا وقت گزرا۔ تو آپ علیہ السلام حضرت ہارون کے واقعہ ولادت کی تفصیل باب ولادت سے بعض تک احوال بیان فرمائیں گے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی۔ تو گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوا کے لوگوں کے طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ تو پھر فرمایا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرم و حیا بھی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے سب نبی رسول اور نبیوں اور رسولوں کے غلام اور اللہ والے ولی حضرات سب ہی شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ تو شرم و حیا اور جسم کو چھپا کر رکھنا پسندیدہ اوصاف اور کئی صورتوں میں شریعت کو مطلوب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان اوصاف سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے والے کو چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو صفتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو دی ہیں، نبیوں میں رکھی ہیں، وہ اگر امتی میں آ جائیں تو سبحان اللہ، یہ اگر نبیوں میں یہ صفتیں ہوں تو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اگر یہ صفتیں امتی میں بھی آ جائیں تو اللہ رب العالمین بہت پسند فرمائے گا۔ تو آگے بیان کرتے ہیں حج مبارک کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج کی کیفیت سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی ازرق سے گزر ہوا
تو فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں فلاں وادی ہے۔ تو ارشاد فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر رمی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال کی ہے اور آپ علیہ السلام اونی جبہ پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے، جو صلہ مندی، بردباری اور فصاحت اور بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے مزین تھے۔ تو بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو 2 ساتھی مل کر کام کرتے ہیں دین کا، وہ ایک نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ امتی کے بارے میں ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جن سے اللہ رب العالمین کام لے، وہ ایک سے بھی کام لے لیتا ہے، دونوں سے بھی لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، رسالے، پھر آپ علیہ السلام کو کتاب الہی تورات عطا کی، اور آپ کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو اس کتاب سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، تو ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کوئی کتاب عطا ہوئی ہے، شاید کہ آگے اس کا واضح ذکر مل جائے۔ تو فرمایا کہ مزید ارشاد فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ تو یہاں ایک اہم بات قابل توجہ یہ ہے کہ فی زمانہ اس زمانے میں تورات اس حالت میں موجود نہیں ہے جس میں وہ پہلے نازل ہوئی تھی، بلکہ اس میں یہودیوں نے بہت تحریفات کر دی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہود کی تحریفات کا بیان بھی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور نبی رسول تھے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ تو آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت یعنی بڑے مقام والے اور مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں۔ تو فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے، بغیر واسطے کے، اور بارگاہ الہی میں قرب کے اس مقام پر فیض ہیں کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی عظمت کا پتہ لگا، پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں سے نہ مل سکے۔
تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دوسری نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے؟ البتہ نبوت کا باب چونکہ بند ہو چکا، اس لیے اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو آگے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندے تھے۔ فرمان باری تعالی ہے، فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ تو آگے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر انعامات الہی، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر رب دو جہان نے بے شمار انعامات فرمائے۔ ان میں سے کچھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت صلاح عطا فرمائی اور ان کے زمانے میں تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی اور صالحین میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب کیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ معلوم ہو یا ہدایت دینے والا صرف وحدہ لا شریک ہی ہے، جو سب کو ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ 6 انعامات، سبحان اللہ۔ اور آگے 7واں انعام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتوں، ہدایت اور رحمت پر مشتمل کتاب تورات عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے جو اپنے رسولوں اور نبیوں کو جو کتابیں عطا فرمائی ہیں ان سے ہمیں ہدایت، رحمت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی صورت میں آپ کو وزیر اور مددگار عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ آپ علیہ السلام کو فرقان عطا کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے،
دوسرا معنی یہ ہے کہ کفر ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ، حلال حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی 9 روشن نشانیاں عطا کی۔ فرمان باری تعالی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، 9 روشن نشانیاں، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کو روشن غلبہ تسلط عطا فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور ان کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات بخشی، قبطیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی اور بعد میں آنے والی امتوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من القرب العظیم ونصرناهم فكانوا هم الغالبین وآتیناهم الکتاب المستبین وہدیناهم الصراط المستقیم وترکنا علیہما فی الآخرین سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا، سبحان اللہ، صدقے جاؤں۔ تو آج یہ پہلا سبق ہے جس میں پہلا باب بیان ہوا ہے، تو جس کا نام ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف۔ تو یہ تعارف تھا، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی پھر پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ جو دوست احباب سنیں ہمارے لیے خاص دعا کریں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو دعائیں ویسے بھی بہت قبول ہوتی ہیں، خاص کر افطاری کے وقت۔ تو سب دوست احباب خاص کر یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے، اور خصوصاً آپ سب دوستوں نے بھائیوں نے دعا کرنی ہے حضور امام الغیرت سیدی مفتی فضل احمد چشتی صاحب مدہ ذیل العالی، آپ سرکار کے حق میں بہت دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ویسے ہی شفا عطا فرمائے جیسے آپ پہلے تھے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بالکل ویسا ہی کر دے کہ جیسے آپ پہلے ان شیطانوں کا منہ بند کر دیتے ویسا ہی انشاءاللہ تعالی منہ بند کرتے رہیں تا زندگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔